بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل جب دریائے کلزم کو عبور کر کے میدان میں آئے تو وہاں گرمی کی بڑی شدت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بادلوں کا سایہ بنا کر ان کو دھوپ کی شدت سے بچایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ غمام تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے، اور یہ کوئی عام ابر نہ تھا۔ اس طرح ان کے مکان کا بندوبست کر دیا گیا اور ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا گیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من اسے ترنجبین کہتے ہیں، اور یہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک برف کی طرح برستی تھی، اور یہ لوگ چادروں اور کپڑوں میں جمع کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک آدمی 4 سیر کی مقدار میں جمع کر لیا کرتا تھا، اور اس کو تمام دن قند و شکر کی طرح کھایا کرتے۔ یہ 6 روز تک برابر برستی، اور جمعہ کے دن 2 دنوں کے برابر برستی، اور ہفتہ کے دن بالکل بھی نہ برستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ہفتے کے دن کے لیے جمعہ کے دن ذخیرہ کر لیا کرو، لیکن ایک دن سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرنا۔ ترنجبین کیا ہے؟ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب بخارات اور دھواں آپس میں مل کر زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اگر دھواں لطیف اور شفاف اور رطوبت غالب ہو اور حرارت اس میں اعتدال کے ساتھ اثر کرے تو اس میں میٹھا پن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے اور برف کی طرح الٹ کر زمین پر گرتی ہے۔ اس کو ترنجبین کہتے ہیں۔ سلوہ کیا ہے؟ یہ ایک جانور کا نام ہے، اس کو ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر خاری دریاؤں کے گرد زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ ان کو بھیجنے کا یہ طریقہ تھا کہ غروب آفتاب کے وقت جنوب کی ہوا ان پر مسلط کر دی جاتی، اور یہ ہوا ان کو 1000 ہا کی تعداد میں دریا کے کنارے سے بنی اسرائیل کے لشکر میں لا ڈالتی، اور یہ لوگ ان جانوروں کو ہاتھ، چادروں اور لکڑی وغیرہ سے شکار کر کے ذبح کرتے۔ ہر شخص اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کی مقدار ان کو پکڑ لیتا۔ ذخیرہ کرنے کا حکم نہ تھا، صرف جمعہ کے دن اجازت تھی کہ ہفتہ کے دن کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو، لیکن ان میں بعض حریص طبع کے لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اس سے قبل کسی زمانہ میں بھی ذخیرہ کرنے سے گوشت بدبودار اور گندا نہ ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: اگر ہوا نہ ہوتی تو عمر بھر کوئی عورت خاوند کی خیانت نہ کرتی، اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت پرانا اور بدبودار نہ ہوتا۔ تفسیر عزیزی اور معارف القرآن میں ہے کہ سلوہ بٹیروں کو کہتے ہیں، اور یہ بٹیرے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے بھاگتے نہ تھے، اور یہ ان کو پکڑ کر ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے مکان اور خوراک کا بندوبست کر دیا، اور لباس کا بندوبست اس طرح فرمایا کہ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، بال اور ناخن بھی نہ بڑھتے تھے کہ مونڈنے اور کترانے کی ضرورت پیش آئے، اور جو بچہ اس سفر میں پیدا ہوتا کپڑا بھی اس کے بدن پر ہوتا، اور جوں جوں بچہ نشوونما پاتا کپڑا بھی بڑھتا جاتا، اور رات کے وقت جب ان کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ نے ان کے لیے ایک نور کا ستون پیدا فرما دیا، جس کی روشنی میں یہ رات کے وقت اپنے کام کاج کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا، اسی طرح پانی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے اس طرح فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو،
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ لوٹو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ عصا تفسیر عزیزی میں ہے کہ یہ بہشت کے ایک درخت کی لکڑی تھی، لمبائی میں آدمی کے 10 ہاتھ کے برابر تھی۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اتنا ہی تھا۔ یہ 2 شاخہ تھی، رات کی تاریکی میں اس کی دونوں شاخیں مشعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے لائے تھے، پھر بطریق وراثت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے ان کے صاحبزادے مدین کے پاس اور مدین سے حضرت شعیب کے پاس اور ان سے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ابن کثیر نے مختلف مفسرین کے قول نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کونوں والا ایک پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ اکثر ساتھ رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ طور پہاڑ کا پتھر تھا اور بعض کی رائے ہے کہ یہ پتھر وہ تھا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے کہ یہ پتھر بحکم خدا آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تہمت سے بری کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک ایک بڑا ذی مرتبہ تھا۔ ایک اعزا ان اعزاؤں میں سے یہ تھی جو مذکور ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور بدن چھپانے والے تھے۔ ان کے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی قوم بنی اسرائیل میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہاتے تھے، اور بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جو کسی کے سامنے نہیں نہاتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بدن پر کوئی عیب ہے یا برس ہے، یا خصیتین بہت بڑے ہوئے ہیں، اور یا کوئی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کے عیوب سے برات کا اظہار فرما دیں۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں تنہائی میں غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب غسل سے فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینا چاہا تو یہ پتھر بحکم خداوندی حرکت میں آ گیا اور کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے، اے پتھر میرے کپڑے، پتھر کے پیچھے پیچھے کہنے لگے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، کہتے ہوئے چلے، مگر پتھر چلتا رہا یہاں تک ایک ایسی جگہ جا کر ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل کا ایک مجمع تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک ننگا ہونے کی حالت میں دیکھا تو بہترین صحیح سالم بدن پایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان عیوب سے برات سب کے سامنے ظاہر فرما دی۔ پتھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھا کر پہن لیے۔ اس طرح اس پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم، اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3 یا 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا اور آپ کا معجزہ اس پتھر پر ظاہر ہوا۔ جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو آپ اس پتھر پر اپنا عصا مارتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔